اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم توفتاً یا علی علیہ السلام مدد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو تعلیم تجوید قرآن کورس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اس سے پہلے میں نے ایک انٹروڈکشن ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے تجوید کا تعارف اور فضیلت تلاوت قرآن مجید کا بتایا تھا، مختلف آیات قرآن اور امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان سے روشنی ڈالتے ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو وہ موضوع سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور آپ نے اس کو بآسانی سمجھ لیا۔ الحمدللہ آج تعلیم تجوید قرآن کورس کی ہماری پہلی نشست ہے۔ آج ہم سبق نمبر اول پڑھیں گے اور کوشش کیجیے گا کہ جتنے گزشتہ اسباق ہوں ان کی بہتر سے بہتر مشق کریں تاکہ آپ کو اچھے سے وہ سبق یاد ہو جائیں اور آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دقت یا مشکل پیش نہ آئے۔ اپنے وقت کا ضیاع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ عزیزان گرامی، آج ہم اپنے لیکچر نمبر 1 کا آغاز کرنے لگے ہیں اور گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو تجوید کا تعارف بتایا تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فضیلت تلاوت قرآن مجید کیا ہے اور حروف تہجی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، حروف تہجی پڑھے تھے۔ فرمان امام محمد باقر علیہ السلام اور قرآن مجید کی سورہ مزمل کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور جتنا ممکن ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر فرمان امام سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگ کتنے افضل ہیں اور کتنی فضیلت رکھتی ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ امید ہے کہ آپ کو گزشتہ لیکچر میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور آپ نے اس کو بآسانی سمجھ لیا۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 1 کی طرف جا رہے ہیں، لیکچر نمبر 1 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے زبر کا قاعدہ، زیر کا قاعدہ اور پیش کا قاعدہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے زبر کا قاعدہ۔ اب قرآن مجید میں کچھ ایسی علامات ہیں جن کو زیادہ کھینچا نہیں جاتا اور کچھ ایسی علامات ہیں کہ جن کو کھینچنا پڑتا ہے، جن کو کھینچا جاتا ہے۔ اب جن کو کھینچا نہیں جاتا یعنی جن کو لمبا نہیں کیا جاتا ان میں زبر ہے، زیر ہے اور پیش ہے۔ ان کو ادا کر کے فوراً چھوڑ دینا، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش کا قاعدہ یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ ان کو ادا کر کے فوراً چھوڑ دیا جائے۔ یہ زبر، زیر اور پیش کا قاعدہ ہے۔ ان کو زیادہ لمبا نہیں کیا جاتا، ان کو زیادہ کھینچا نہیں جاتا۔ دیکھیں، جب آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس آیت کا، اس لفظ کا ترجمہ تبدیل ہو جائے۔ اس وجہ سے قرآن کو ہمیشہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں اور کہاں پر غلطی ہم سے نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، اب ہم زبر کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ زبر کا قاعدہ حروف تہجی ہیں۔ اب زبر، زیر، پیش اور ایسے مختلف علامات قرآن میں، تجوید قرآن میں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں علامات۔ ہم نے حروف تہجی پڑھے، حروف یعنی حرف، لفظ کو ہم حروف کہتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں حروف پڑھے تھے اور حروف ہمارے پاس 28 تھے، 29 بنتے ہیں لیکن 28 تھے کیونکہ الف اور حمزہ کی آواز مماثلت رکھتی ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں حروف کے اوپر جو علامات ہوتی ہیں ان کو ہم لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اب ہم علامات پڑھ رہے ہیں جس میں ہمارے پاس پہلی علامت زبر کی ہے۔ زبر، زیر اور پیش کا قاعدہ ہمیں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، بہت آسان الفاظوں میں، بہت آسان طریقے سے آپ نے زبر، زیر اور پیش کو یاد رکھنا ہے، اور وہ کس طرح رکھنا ہے، ان کی آواز کس طرح نکلتی ہے۔ زبر، زیر اور پیش۔ زبر ہمیشہ لفظ کے اوپر آتی ہے، زیر ہمیشہ لفظ کے نیچے آئے گی اور پیش بھی ہمیشہ لفظ کے اوپر آئے گی، مگر اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا جو شکل ہے وہ تھوڑی تبدیل ہوگی زبر اور زیر سے۔ زبر کی آواز، اب جو آپ نے قاعدہ قانون یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، اول تو یہ کہ زبر، زیر، پیش کو کھینچا نہیں جاتا، اور دوسرا ان کی آواز ہمیں کس طرح پتہ چلے گی۔ زبر آ، زیر ای، پیش او۔ آ ای او، زبر، زیر، پیش
आ ई उ, ज़बर आ ज़ेर ई पेश उ। आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी ज़ेर के कायदे और पेश के कायदे में ज़बर का कायदा है। अब हम ज़बर का कायदा पढ़ रहे हैं, हमारे पास हरूफ हैं और हरूफ के ऊपर ज़बर है, कोई मुश्किल बात नहीं, इतना तकरीबन हर कोई जानता है कि हरूफ तर्जी के ऊपर जब कोई अलामत ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उसे किस तरह से पढ़ना है। तो हम पढ़ रहे हैं ज़बर का कायदा। अब ज़बर को आप फतहा भी कह सकते हैं, मफ्तू कहते हैं ज़बर को। जब किसी हरफ पर ज़बर आए यानी फतहा आए तो उसे मफ्तू कहते हैं। ज़बर को हम कहेंगे फतहा, और अगर किसी हरफ पर ज़बर आ जाए तो वो हरफ व लफ्ज़ मफ्तू कहलाएगा। आपके सामने स्क्रीन पर बाकायदा शो हो रहा है, सामने लिखा आपके पास कि अगर ज़बर किसी हरफ पर ज़बर आ जाए तो उसे मफ्तू कहेंगे। अब हम सबसे पहले अकेले लफ्ज़ के ऊपर, अकेले हरफ के ऊपर जब ज़बर आए तो उसे किस तरह पढ़ना है, जल्दी से इसको पढ़ते हैं और ज़ेर के कायदे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश को खींचते नहीं, इसलिए इनको हम बग़ैर ज़्यादा खींचे अदा करेंगे। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा। अब फ़र्क आप खुद देखिए, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। मैंने पहले जो बा अदा किया उसको मैंने खींचा, जो कि बिल्कुल गलत था। हम ज़बर को खींच नहीं सकते, हमने अदा करके फ़ौरन छोड़ना है, उसको उसके कानून के मुताबिक पढ़ना है। तो जो मैंने दूसरी मर्तबा बा अदा किया वो दुरुस्त था, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। जो मैंने अदा करके फ़ौरन छोड़ दिया वो मैंने दुरुस्त अदा किया। ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, सा ज़बर सा, ज़ा ज़बर ज़ा, ता ज़बर ता, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, गाइन ज़बर गा, फा ज़बर फा, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, या ज़बर या। अज़ीज़ान किरामी, हम लोगों ने ज़बर को एक हरफ के साथ पढ़ लिया। अब नीचे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ज़बर को अब हम पढ़ेंगे दो हरफी अल्फाज की बनावट के साथ, यानी हमें पता चल गया कि ज़बर की आवाज़ आ आती है और सिंगल हरफ के साथ, सिंगल लफ्ज़ के साथ भी उसकी आवाज़ आ ही निकलेगी। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा। अब हम चलते हैं ज़बर से दो हरफी अल्फाज की बनावट की तरफ। गाइन ज़बर गा, ज़ाल ज़बर ज़ा, गाज़ा, गाज़ा, ता ज़बर ता, रा ज़बर रा, तारा, 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 तारा। मैंने पहले जब तारा पढ़ा तो मैंने उसको खींचा, अब मैं दूसरी दफ़ा पढ़ा तो मैंने उसको बिल्कुल नहीं खींचा, जो कि ज़बर के कायदे के मुताबिक है। क़ाफ़ ज़बर क़ा, फ़ा ज़बर फ़ा, काफ़ा, स्वाद ज़बर सा, दाल ज़बर दा, स्वादा, नून ज़बर ना, ज़ा ज़बर ज़ा, नाज़ा। उम्मीद है कि आपको दो हरफी अल्फाज की बनावट अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं ज़बर से सह हरफी अल्फाज की बनावट की तरफ। ख़ा ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, मीम ज़बर मा, खातामा, खातामा। बिल्कुल भी हम लोग किसी भी लफ्ज़ को जिस पर ज़बर होगी या ज़ेर होगी या पेश होगा उसको लंबा नहीं करेंगे, इनको अदा करके फ़ौरन छोड़ देंगे। ये कानून आपने जहन में रख कर ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ना है। नून ज़बर ना, सा ज़बर सा, रा ज़बर रा, ना सारा, ना सारा, काफ ज़बर का, रा ज़बर रा, हमज़ा ज़बर आ, क़रा, क़रा। अब जैसे कि यहाँ इसके साथ अलिफ आ रहा है और आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके साथ अलिफ आए तो उनको खींचा जाता है, लेकिन यहाँ पर अलिफ के ऊपर हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर ज़बर है, इस लिहाज से हम इसको लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमने हमज़ा के ऊपर ज़बर पढ़नी है, इस वजह से इसको खींचा नहीं जाएगा। क़रा, क़रा, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, नून ज़बर ना, बाताना,
ظا زبر زا، لام زبر لا، میم زبر ما، ظالما ظالما، غازا قارا، قافا صادا ناوا، خاتمہ ناصارا، قارا بطانا، ظالما۔ عزیزان گرامی، زبر کا قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب چلتے ہیں زیر کے قاعدے کی طرف۔ ہم آ چکے ہیں زیر کے قاعدے کی طرف۔ زیر کا قاعدہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ہم نے زبر کا قاعدہ پڑھا، فرق بس اتنا ہے کہ زیر کی آواز نیچے کی طرف جائے گی، یعنی ای، الف زیر ای۔ یہاں پر حمزہ اسی لیے لکھا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ اور الف کی آواز مماثلت رکھتی ہے۔ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر ہی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، زا زیر زی، تا زیر تی، ظا زیر زی، عین زیر ای، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، یا زیر ہی۔ عزیزان گرامی، زیر جس طرح ہم لوگ زبر کو جس حرف پر زبر آ جائے اسے مفتوح کہتے ہیں، اس طرح زیر کو ہم کسرہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر کسرہ آ جائے یعنی کہ زیر آ جائے اسے ہم مکسور کہیں گے۔ چلتے ہیں دو حرفی الفاظ کی بناوٹ کی طرف، جیسے ہم نے زبر پڑھی تھی، عین زیر ای، قاف زیر کی ایقی، طا زیر تی، لام زیر لی طیلی، را زیر ری، دال زیر دی ریدی، سین زیر سی، عین زیر ای سیعی، خا زیر خی، دال زیر زی خیضی۔ سہ حرفی بناوٹ یعنی کہ 3 حرفوں کے ساتھ زیر کی آواز، الف زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی ای بیلی، را زیر ری، زا زیر زی، قاف زیر کی ریزیقی، عین زیر ای، میم زیر می، دال زیر دی عیمیدی، فا زیر فی، عین زیر ای، لام زیر لی فی عیلی، کاف زیر قی، دال زیر دی، را زیر ری قیدیری۔ عزیزان گرامی، زیر اور زبر کا قاعدہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اب چلتے ہیں پیش کے قاعدے کی طرف اور اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس وقت پیش کا قاعدہ موجود ہے، اور پیش کا قاعدہ بھی بالکل یہی ہے جس طرح ہم نے زبر زیر کا قاعدہ پڑھا۔ پیش کا قاعدہ یعنی پیش ادا کرتے وقت ہمارے ہونٹ بالکل گول ہو جاتے ہیں، یعنی کہ او کی آواز آتی ہے، اور جب آپ او اپنی زبان سے ادا کریں گے تو ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں پیش کو ادا کرتے وقت۔ اور پیش کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، زبر زیر، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر، زیر حرف کے نیچے، پیش بھی حرف کے اوپر، مگر اس کی پہچان کیا ہے؟ پیش کا منہ تھوڑا سا گول ہوتا ہے، اور اس کی آواز ادا کرتے وقت، پیش کی آواز ادا کرتے وقت ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے عزیزان گرامی۔ اب ہم پڑھتے ہیں جس طرح ہم نے پڑھا تھا زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، اسی طرح پیش کو ہم لوگ ضمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمہ کہتے ہیں ہم لوگ، پیش کو ہم لوگ کہتے ہیں ضمہ، اور جس حرف پر ضمہ یعنی پیش آ جائے اسے ہم کہیں گے مضموم، یعنی کہ اب ہمارے سامنے مضموم حروف موجود ہیں۔ حمزہ پیش او، زا پیش زو، فا پیش فو، کاف پیش کو، یا پیش یو۔ عزیزان گرامی، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس وجہ سے میں نے آپ کو چند پڑھ کر سنائے۔ اب آپ انشاءاللہ ان کی پریکٹس کیجئے گا بہتر طریقے سے۔ آپ مختصر وقت میں اگر آپ اس کی پریکٹس جاری رکھیں گے اور اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کم عرصے میں مکمل تجوید قرآن سیکھ جائیں گے۔ چلتے ہیں پیش سے 2 حرفی الفاظ کی بناوٹ کی طرف۔ دال پیش تو، عین پیش او، دعو، دعو، زا پیش زو، زا پیش زو، دال پیش دو، زدو، نون پیش نو، سین پیش سو، نسو، خا پیش خو، ضا پیش زو، خزو، قاف پیش کو، طا پیش تو، قوتو۔ سہ حرفی الفاظ کی بناوٹ۔ صا پیش سو، حا پیش ہو، فا پیش ہو، صحف، صحف، را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، رسولو، عین پیش او، نون پیش نو، قاف پیش کو، اونوکو، اونوکو، جیم پیش یو، را پیش رو، فا پیش فو، جروفو، خا پیش کو، لام پیش لو، قاف پیش کو،
خلق. امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا اور آپ کو اس کو سمجھنے میں کوئی دقت کوئی مشکل پیش نہیں آئی. کوشش کریں کہ اپنے گزشتہ اسباق کی بہتر سے بہتر مشق کریں تاکہ آپ کو بآسانی جلد از جلد تجوید سمجھ آ جائے اور آپ قرآن مجید کو صحیح تلفظ میں پڑھ سکیں. ویڈیو کے لاسٹ پر کویشچن آف دی ڈے دیکھنا مت بھولیے گا اور کوشش کیجیے گا کویشچن آف دی ڈے کا آنسر کمنٹ سیکشن میں آ کر لازمی دیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کتنے لوگ اسباق کو یاد کر رہے ہیں اور کتنے لوگ توجہ سے تجوید کے لیکچرز کو سن رہے ہیں. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی. امام زمان علیہ السلام کی امان میں رہیں.